چلیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بات یہاں تک پہنچی کہ قبائل نے یہود کو وہاں سے مدینے سے نکال دیا گیا. اب اس کے بعد اخیر کا انصار نے اتحاد کر لیا اللہ کے رسول سے. تو اسی صورت کے اندر یہ جو منافق نکلے ہیں ان کی جو ہے خباثت کو اللہ نے بیان کیا ہے. تو گویا ان انصار کو بالکل علیحدہ کر دیا اللہ نے ان یہودیوں سے. اس صورت کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں بتلا کے اور آگاہ کر کے ان انصار کو اس سے الگ کیا. اس پر علامہ رومی ایک بہت ہی بڑے شاعر ہیں اور بہت ہی بڑے جو ہے عالم شمار ہوتے ہیں. ان کی کئی کتابیں ہیں, چاہے فی الحال نہ پڑھائی جاتی ہو درس نظامی میں, لیکن قدیم زمانے میں ان کی کتابیں جو ہے درس نظامی کے اندر شامل تھی. ان میں ایک کتاب ہے مثنوی شریف, یہ اشعار کی کتاب ہے. جیسے کہ علامہ اقبال, آپ نے نام سنا ہوگا جنگ آزادی کے موقع پر. تو وہ جس طرح شاعر ہے اور شعر و شاعری کے اندر مشہور ہے, تو یہ رومی صاحب بھی گویا اشعار کے اندر بہت ہی مشہور شخصیت ہے. اشعار پر کئی ان کی کتابیں موجود ہیں اور خصوصاً ان کا جو زیادہ فن ہے وہ اشعار کا ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اقبال سے بھی آگے اگر بڑھے ہیں تو رومی اشعار کے اندر. چاہے اقبال کا ایک مقام ہے اشعار میں, لیکن ان سے بھی بڑھ کے اگر ہے تو علامہ رومی کا ہے اور بہت سی کتابیں ان کی ہے. تو ان کی ایک کتاب ہے اشعار کی مثنوی شریف, وہ پہلے پڑھائی جاتی تھی, آج سب کچھ ختم ہو گیا, اسی لیے سب ڈبے نکل رہے. تو اس میں انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے اسی موضوع اور اسی سے متعلق بالکل ملتا جلتا, کہ جس طرح اس سورت کے نزول سے اللہ نے انصار کو یہود سے علیحدہ کر دیا, تو اللہ نے ایک ترکیب, ایک تدبیر جو ہے یہ اپنائی کہ یہ سورت نازل کی اور ان کو چوکنا کر کے ان کو علیحدہ کر دیا اور ان کو بالکل وہاں سے الگ تھلگ کر دیا. تو اسی موضوع پر اور اسی سے ملتا جلتا رومی صاحب نے ایک قصہ لکھا ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہے ایک عورت تھی اور میاں بیوی ہے دونوں آپس میں, اور اس کا ایک شوہر ہے, مطلب میاں بیوی ہے. اب عورت جو ہے, عورت کو جو شوہر ہے اس سے کچھ بنتی نہیں تھی, یعنی آپس میں میل ملاپ نہیں ہو رہا ہے. کئی دنوں سے نکاح میں ہے لیکن نہ بات ہو رہی ہے, نہ کوئی تعلق جو ہے زیادہ اچھا ہے. تو وہ مرد جو ہے اپنی بیوی سے اکتا گیا تھا کہ اس کا لگاؤ مجھ سے کیوں نہیں ہے. شوہر پریشان ہے. اب شوہر نے جو ہے ایک حکیم صاحب کو بتایا, حکیم یعنی طبیب جو ہوتا ہے حکمت کے لائن کا ماہر, اس کو بلایا اور اس عورت کو چیک کروایا کہ یہ عورت میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میری طرف دھیان کیوں نہیں دیتی, وجہ کیا ہے. تو حکیم صاحب نے ظاہر سی بات ہے قدیم زمانے میں اور آج بھی دستور ہے کہ وہ رگیں پکڑ پکڑ کے چیک کرتے ہیں اور رگ دبا کے یا کسی بھی طرح ان کا جو بھی عمل ہوتا ہے اس طریقے سے وہ چیک کرتے ہیں. تو اس حکیم نے عورت کو بلایا تنہائی میں, اس کے شوہر سے الگ لے گیا اور لے جانے کے بعد جو ہے اس کی رگ وغیرہ دیکھ کے اس نے کہا کہ اس کے اندر یہ بیماری اور مرض ہے. یعنی اس نے خود حکیم نے جان لیا اور شوہر کو نہیں بتایا. جان لیا اس کے بعد اب حکیم نے اس عورت کا علاج کرنا شروع کیا. کیا علاج کیا؟ یعنی بیماری یہ تھی کہ یہ عورت جو ہے اپنے شوہر سے زیادہ لگاؤ اس وجہ سے نہیں رکھتی تھی کہ عورت کو ایک دوسرے جو اجنبی مرد ہے اس سے محبت ہو چکی تھی, جس کے نتیجے میں اس کا پورا رجحان اس مرد کی طرف تھا, اپنے شوہر کی طرف کوئی تھا ہی نہیں. اس لیے حکیم نے یہ جان لیا کہ اس کا حال اور اس کا مرض یہ ہے. اب یہ رہا مسئلہ کہ حکیم اس طرح دبائے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ عورت اس مرد سے بولتی ہے, تو کیا حکیم ایسا عالم الغیب آج دنیا میں اگر کوئی ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے کسی کے پیسے جو ہے کسی نے چرا لیے ہو یا کسی نے اس طرح جو ہے کسی کا کوئی بگاڑ لیا ہو, تو ایسے بتانے والے ہو تو آج ان کے پیسے جو ہے گھر بھر جائیں گے پیسوں سے.
آج تو امت پیاسی ہے اس کی، تو کیسے بتایا ہوگا؟ اب وہ خدا جانے بھائی، لکھا ہے کتاب، ہمیں بھی کیا پتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. ظاہر سی بات ہے پکڑنا اور اس کا ہر چیز کا پتہ چل جانا یہ تو اللہ کے سوا، یہ سب باطل سب واہیات ہے. کیونکہ اس سے انسان کے عقائد جب دماغ میں بات آتی ہے تو آگے سوچنے پر مجبور کرتی ہے انسان کو. ظاہر سی بات ہے اس حکیم نے ہاتھ ایسے کیسے پکڑا ہوگا، اس کے پاس ایسا فن ہوگا کہ جو ہے ایسے دبائے تو پتہ چل جائے ہر چیز. تو پھر جب یہ پتہ چلتا ہے تو اس کے بعد دوسری چیزیں بھی پھر پتہ چلنی چاہیے کہ عورت جو ہے کب کھاتی ہے اور کب کیا کرتی ہے وہ بھی پتہ چل جانا چاہیے. اور یہ پتہ چلنا کہ اس شوہر سے بات کرتی ہے، اس کا اس سے لگاؤ ہے، جب تک وہ انسان کسی واسطے سے نہ سنے یا اس کے خود نہ دیکھا ہو بالمشابہت، تب تک کیسے وہ بتا سکتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ایسی باتیں سب کہتے ہیں کہ ایسا ہے، ہمیں تو کبھی ایسا جو ہے دکھائی نہیں دیتا. اسی لیے تو علماء نے لکھا، بعض کے کئی علماء نے ایسی بات کہی کہ اس طرح کی جو واقعات کتابوں میں لکھے بھرے پڑے ہیں تو اس سے عقائد بنتے نہیں ہیں انسانوں کے، یعنی اور زیادہ ایمان میں پختگی نہیں ہوتی بلکہ بگڑتے ہیں. کیونکہ وہ سوچے گا کہ بھائی ایسا ہے تو پھر کیا حقیقت ہوا یا کس سب ڈرامہ ہے ایسا کہ جو ہے رگ پکڑ لی اور چیک کیا تو پتا چل گیا کہ وہ عورت اس سے بولتی ہے. تو آج تو دنیا میں کتنی ایسی عورتیں ہیں تو ایک کا راز کھل جائے گا. تو لکھا ہے قصہ، اب اس کی حد تک وہ قرآن تو ہے نہیں، حدیث تو ہے نہیں، رومی کی بات ہے خود کی، لہٰذا ان کی حد تک رکھا جائے گا. کوئی جو ہے وہ مثل منسوخ، اور کوئی ایسا نہیں کہ ڈنکی کی چوٹ کہہ دے کہ وہی بات صحیح ہے، کوئی کہہ دے کہ غلط ہے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ظاہر تیری بات صحیح ہے. ہم وہاں اس سے حجت بازی نہیں کر سکتے کہ نہیں رومی نے کہا تو وہی حقیقت ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کہا ہے، حدیث متواتر کہا ہے، وہ تو انسان کی بات ہے اور انسان کی بات کو ٹھکرانے کا ہر کسی کو حق ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیک کیا اور پتہ لگا دیا کہ وہ اس سے بول رہا ہے. اب اس حکیم نے دوائی علاج اس طریقے سے، یہ تو کیا ہے ایک انسان کی تسلی اور ہمت افزائی کے لیے کس سے ہوتے ہیں بھیا. تو اس عورت کا علاج اس طریقے سے حکیم نے کیا کہ حکیم نے جو ہے ایسی دوائی دے دی، یعنی ایسی دوائی اس کو کھلائی اور کہا کہ تو یہ دوائی کھا جس سے جو ہے تیرے اندر جو بیماری، اس کو بتایا نہیں لیکن اس کو کہا تیرے اندر جو مرض ہے جس سے تیرے شوہر سے تیرا تعلق نہیں ہو رہا ہے تو یہ دوائی کا تعلق ہو جائے. اب اس نے دوائی کس کی دی ہے؟ عورت کو پتا نہیں، اور اس نے دوائی اس کو دی تھی اسحال یعنی دست کی، کہ عورت کھائے تو اس کو دست ہو جائے، اور اس کو پتا نہیں. عورت نے کھا لی، کھانے کے بعد جو ہے مسلسل دن میں کئی بار اس کو دست ہو گئے. دست یعنی اس کو دست ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے یہ عورت بول رہی تھی کس سے؟ ایک اجنبی مرد سے. اب جب اس کو دست بار بار پورے دن ہو رہا ہے، اب وہ اس سے بات کرنے کا اس کو بالکل سوچتا نہیں، اور اگر سوجے گا بھی اور کہیں تنہائی میں وہ اس سے ملے گی بھی تو وہ مرد کیا کرے گا؟ اس عورت سے نفرت کرے گا کیونکہ دست ہو رہا ہے. تو اب چاہے کتنی ہی وہ عورت خوبصورت ہو، کتنی اس کو محبت ہو، لیکن ایسی گندگی کے ہوتے ہوئے وہ انسان اس کی طرف میلان نہیں کرے گا ذرہ برابر. تو جو ہے اس کو دست ہی بس ہوتے جا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے اس شوہر نے بھی نفرت کی اور عورت نے بھی گویا اس سے بھی نفرت کرنا شروع کر دی. یہ دست والی عورت ہمیں کیا اس سے لینا دینا؟ یہی وجہ ہے کہ عورت کی طرف اگر کسی کا میلان ہو تو اس بات کی طرف اپنے دھیان کو بڑھائے کہ جب اس کی حیض کی حالت ہوتی ہے، جب اس کے ماہواری کی حالت ہوتی ہے تو عورت کا کیا حشر ہوتا ہے. تو اس کو پھر عورت سے بالکل تنفر ہو جائے اور اپنے خیالات کو ادھر ادھر نہیں لے جائے گا. یہ اس کی ترکیب ہے. ظاہر سی بات ہے ایسی گندگی کی حالت میں انسان کا دل نہیں کرتا تو اس کی طرف اپنے آپ کو جو ہے جھکائے یا میلان کرے، کچھ بھی اپنی خواہش کو پورا کرے. تو اس طریقے سے یہ دست کروا کے اس کو اس سے ہٹایا، یعنی اس سے جو ہے بالکل یہ دوائی دے کے اس سے تعلق منقطع ہو گیا. اب جب تعلق منقطع ہو گیا پھر ایک وقت کے بعد اس کے دست بند ہو گئے. اب یہ جو عورت اس سے تو ہو گیا تعلق ختم، اب یہ جو اس کا پہلا ساتھی کا شوہر تھا اس کی طرف پھر اس کا میلان بڑھ گیا کیونکہ اس نے دیکھا نا کہ اس کو ایسی دست ہے تو ایسی عورت کی کیا ضرورت. پھر ایک وقت کے بعد دونوں کا تعلق بالکل ختم ہو گیا. اب یہ جب صحیح حالت پہ آ گئی تو اب اس کا جو پہلا شوہر تھا اس سے گویا اس کا لگاؤ پھر آہستہ آہستہ ہو گیا پورا. اب اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی ایک مرتبہ جب چھوٹ گیا تعلق پھر ختم. تو حکیم نے یہاں اس کو دوائی دے کے اس سابی کا شوہر سے الگ کر کے وہاں لگا دیا اپنے اصلی شوہر سے. اسی طرح یہاں پر اللہ نے ان انصار کو
اپنی سورہ بقرہ والی دوائی دے کے ان یہود سے ہٹا کے اپنے مہاجرین یعنی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے لگا دی. یہ ہے اس سے ملتا جلتا رومی صاحب نے جس کا بیان کیا. بلکہ یہاں تک لکھا کہ اے مسلمانوں، اس صورت اور اس قصے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ آج ہمارا پورا دھیان اور پوری توجہ جو ہوئی ہے وہ دنیا کی طرف ہو چکی ہے. لہذا ہمیں دنیا سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے وہ دوائی کھانی پڑے گی، یعنی شریعت کی وہ دوائی کھانی پڑے گی جس کی وجہ سے جو ہے ہم دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے اور اللہ کی شریعت کی طرف بالکل متوجہ ہو جائے. تو دنیا سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے شریعت کی وہ دوا، یعنی شریعت والی چیزوں کی جو دوا ہے وہ کھائے گا انسان تو دنیا سے الگ ہو جائے گا اور اللہ کے دین اور دین اسلام صحیح معنوں میں جو ہے اس کی طرف اس کی توجہ ہو جائے گی. تو یہاں جو ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ہمیں یہ قصے کہانیاں بیان ہوتی. چلے اب اندر دیکھیں، یہ سب باہر کی باتیں دیکھیں. الف لام میم یہ ہے اس کا پہلا لفظ. اب یہاں پر مفسرین نے بحث کی ہے یہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھے ہر سورت کی شروع میں اس طرح کی جو الفاظ ہے الف لام میم را، توسین میم، یاسین، قاف، نون، قلم، جو کچھ بھی ہے اس طرح کی شروع اس کو کہا جاتا ہے متشابہات. پہلے یاد رکھیں کہ جو بھی الفاظ ہے وہ دو قسموں پر، ایک ہے متشابہات اور ایک ہے محکمات. متشابہ کس کو کہیں گے؟ اور متشابہ کا دوسرا لفظ ہے کیا؟ حروف مقطعات. متشابہ مقطع وہ یکساں ہے اور ان دونوں کے مقابل میں آتا ہے محکمات. اس لیے یہاں غلط فہمی نہ ہو، یہ محکمات ہے جبکہ دوسرا لفظ آتا ہے مبہمات. وہ مبہم پیچیدہ ہے جبکہ محکم یہ الگ ہے، اس لیے مبہم الگ ہے، یہ محکم الگ ہے. تو متشابہ مقطعات اور اس کے مقابل دوسری قسم ہے محکمات. اب محکم کسے کہتے ہیں؟ پورے قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ ہیں، کلمے ہیں، لفظ ہے، وہ دو ہی طرح کے، یا تو محکمات ہے یا متشابہات. تو محکم کہتے ہیں واضح الدلالہ واضح المعنی، یعنی جس لفظ کی دلالت بھی واضح ہو اور اس کا معنی بھی واضح ہو، وہ ہے محکم. جیسے اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب، الکتاب اس کا معنی کیا؟ یہ محکم، کیونکہ کتاب کا معنی واضح ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو لکھا ہوا ہو اس کو کتاب کہتے ہیں. ذالک اس کا معنی ہمیں واضح ہے کہ وہ اس کا معنی ہوتا ہے. ریب کا معنی شک ہوتا ہے. تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ محکمات، کیونکہ اس کے معنی واضح، واضح الدلالہ واضح المعنی، یہ ہے محکم. اور دوسرا لفظ ہے متشابہات جس کو ہم کہتے ہیں مقطعات. تو اس کی تعریف یہ ہے اس کے بالمقابل خفی الدلالہ خفی المعنی، یعنی جس کی دلالت بھی مخفی ہو اور جس کا معنی بھی مخفی ہو. اب اس میں سمجھے کہ یہ جو متشابہات ہیں قرآن میں وہ دو طرح کے. بعض متشابہات وہ ہیں کہ جن کے معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی مراد مجہول ہے. معلوم المعنی مجہول المراد، جس کے معنی بعض کے معلوم ہے لیکن اس کی مراد مجہول ہے. مثلا قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے ید کا لفظ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اسی طرح الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، جگہ کا استعمال اللہ کے لیے ہوا. اس طرح کی جتنے بھی الفاظ ہیں یہ بھی متشابہات ہے. لیکن ید جو ہے ید یہ متشابہ ہے، معنی بھی خفی ہے اور دلالت بھی خفی ہے. لیکن متشابہ میں پھر دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ ہے کہ جس کے معنی تو معلوم ہوں گے لیکن مراد مجہول ہے. جیسے ید، اس کے معنی کیا؟ ہاتھ معلوم ہے لیکن اس کی مراد یہاں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ تو ہے نہیں، تو مراد یہاں اس کی مجہول. متشابہ میں ایک بات وہ ہے جو معلوم المعنی اور مجہول المراد. اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو مجہول المعنی اور مجہول المراد ہے. جیسے کہ الف لام میں اس کا معنی بھی قیامت تک کسی کو پتا نہیں اللہ کے علاوہ اور اس کی مراد کا بھی کسی کو علم نہیں. تو بعض ایسے ہیں جو مجہول المراد اور مجہول المعنی، جیسے کہ یہ الف لام میم، بلکہ تمام وہ حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں لگے ہیں وہ تمام کی تمام دوسری قسم میں آ جائیں. تو اولاً الفاظ اور کلموں کی یہ دو قسمیں بنے گی. اب رہا مسئلہ
کہ یہ جو مقطعات ہے، متشابہات کی دو طرح کے الفاظ ہیں، تو اور صورتوں کی شروع میں جو لگے ہوئے ہیں جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، اور دوسری قسم سے اس کا تعلق ہے، تو کیا اس کے معنی کا علم کسی کو ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں جو ہے دو رائے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ہاں، اس زمانے کی جو راسخ فی العلم ہے، یعنی علامہ جو کہے جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء، ان کو اس معنی کا علم ہے۔ اور ایک نظریہ ہے اور صحیح یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی راسخ فی العلم جانتے ہیں، ان کا استدلال قرآن کی آیت ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالتَّأْوِيلِ، کیا ہے؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَمَا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ وَجْهِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں پر کہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اس کے معنی یعنی متشابہات۔ پہلے تو ان کی قباحت بیان کی، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے، یہی وہ بدماش ہے کہ وہ ان جیسے معنوں کی تلاش کرنے کے پیچھے لگتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں بڑی بڑی کتابیں کہ الف لام میم کا معنی کیا ہوگا، ارے اس کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں فرماتی ہے کہ یہی وہ بدماش ہے، یہی وہ ہے برے لوگ جن کے قرآن نے جو ہے قباحت بیان کی ہے، وہ مراد وہ لوگ ہیں جو متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، یعنی اس کے معنی تلاش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج کئی علماء ہیں، آپ دیکھ لیں اس پر کئی کتابیں چھپ چکی ہیں، کس موضوع پر؟ اس موضوع پر کہ الف سے مراد اتنا عدد، لام سے مراد اتنا عدد، میم سے مراد اتنا عدد، اور الف لام میم سے اس کی مفہوم اور مراد یہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہر ایک کی کتابیں لکھتی، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے پیچھے پڑھنے والا تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ پیچھے پڑ جاؤ بھائی؟ تو قباحت پہلے قرآن نے بیان کی کہ اس کے معنی جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ لوگ نکالتے ہیں اعداد کو دیکھتے ہوئے۔ آپ کو پتا ہو وہ پورا ڈرامہ ہے، ابجد، حوض، حتی، کلیمن اور فضا، اس طرح کے الفاظ ہیں اور اس سے عدد نکال دے۔ مثلا کسی کا نام ہے محمد، تو ابجد الف با جیم دال، الف کا 1، با کا 2 اور جیم کا 3 اور دال کا 4۔ پھر حوض، اس میں ہاں کا اتنا عدد، اس طرح ہر ایک کے اعداد جو ہے مشہور ہے۔ پھر ان میں سے جس کا جو نام ہوگا اس کے حساب سے پھر وہ اعداد نیچے سے دیکھ کے محمد ہے تو میم کی کتنے اعداد ہے وہ لکھے گا، پھر کہے گا دیکھو میرے اعداد میں 7 8 6 آیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سب بدماشی ہے، کوئی کامیاب نہیں، یہ تھوڑی کوئی مراد ہے اللہ کی، یہ سب علماء اور انسانوں کی باتیں ہیں، اس سے تسلی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی قرآن میں ہے کہ اس کے یہ معنی ہے، حدیث میں ہے کہ اس کے یہ معنی ہے، تو لوگوں کی باتیں ہیں اور اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح جو ہے ہاں وہ بات الگ ہے، تم تسلی کے لیے ہاں ٹھیک ہے بھائی میرے عادت یہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی جو ہے، بلکہ یہاں تک فتاوی موجود ہے کہ اس طرح بسم اللہ کو 7 8 6 کی شکل میں لکھنا یا اس کے اعداد جو ہے نکال کے اس کو لکھنا پیش کرنا یہ بے ادبی ہے، اس طرح نہ کیا جائے۔ اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ کرے، اور جس کا معنی معلوم نہیں اس کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا اس طرح مخزن الآداب کتاب ہے باقاعدہ، اس میں ایران قرآن کی یہ سب ڈرامے لکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح وہیں سے سب لوگ یہ جو نکالنے والے ہیں نا بڑے بڑے کہ بھائی ٹھیک ہے میں تیرا چیک کرتا ہوں، تجھے کوئی ہے شہر وغیرہ میں تیرا چیک کرتا ہوں، رک جا، پھر وہ کرے گا ڈرامہ کا بھی کچھ قلم نکلے گا اور ہم سمجھیں گے سب سے بڑا دنیا کا علامہ ہے وہ، حالانکہ کچھ بھی نہیں، وہ وہی ڈرامہ کرتا ہے، وہ نام دیکھتا ہے اور نام کا عدد نکال کے چیک کرتا ہے، اور پھر اس کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی اچھا عدد آ رہا ہے تو ٹھیک ہے تو تیرے پر کچھ نہیں ہوگا تو صحیح ہے، حالانکہ اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہی کہتے تجھے ہوگا تو کبھی کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ سب وہی ڈرامے رچنے والے ہیں، کوئی قرآن میں اور حدیث میں۔ ہمیں تو پورا یقین ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی باتوں میں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ کیا ڈرامے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کو کیا حق پہنچ رہا ہے کہ بعد میں سب جو ہے تماشے کرے، اور آج دنیا کو بس اسی کے پیچھے لگایا، پوری زندگی بس یہ ہے بلا ہے۔ ارے امت کو یہ سب لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ اس کی قباحت بیان ہے،
پھر اس کے بعد کہا اس کا معنی کون جان رہا ہے؟ تو آگے اللہ نے خود فرما دیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہہ دیا کہ دیکھو یہ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں تو تعبیر اس کے معنی کو نہیں جان رہا ہے سوائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان رہا۔ اب رہا مسئلہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا، اب اللہ فرماتے ہیں آگے کہ دیکھو میرے راسخ فی العلم یعنی مجھ سے لگاؤ رکھنے والے میرے متقی بندے اور بڑے بڑے علامہ جو مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں سچے معنوں میں، تو ان کے سامنے جب یہ الفاظ پیش کیے جاتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ معنی کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، آمنا صدقنا، ہمارے رب نے کہہ دیا کہ الف لام میم، تو ہم اس طرح آمنا باللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی اس بات پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ اس کی مراد جان رہا ہے، یعنی اس کے معنی کے پیچھے وہ بھاگتے نہیں ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں بالکل کہ ٹھیک ہے اس کی تیری جو بھی مراد ہے یا اللہ ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ تو ان کا حال تو یہ ہے۔ اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا جو راسخ فی العلم نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ معنوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو وہ بدماش۔ اس کا ایک مفہوم اگر یہ لیں گے کہ جب راسخ فی العلم کے سامنے یا اعداد یہ جو ہے کلمات آتے ہیں تو وہ آمنا صدقنا کہہ دیتے ہیں، معنی کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ تو اس معنی کر ایک گروہ نے کہہ دیا کہ اس کی تفسیر آیت کی یہ ہے کہ اس کا معنی اگر جانتا ہے تو اللہ، تو وقف وہ لوگ کہا کرتے ہیں اللہ پر وقف کر لیا۔ اب بات والی آیت کا تعلق بالکل الگ ہے، باقبلہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جو حضرات جن کو شوق تھا لگنے کا اور اس کا معنی اور عادات سے نکالنے کا، تو انہوں نے اس کی تفسیر بدل دی۔ ظاہر سی بات ہے، تفسیر اسی لیے میں نے پہلے کہا ایک آیت کی لاکھوں کروڑوں تفسیر ہو سکتی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ نہیں یہی ہے لیکن یہ غلط ہو جائے، ہاں حدیث سے ملتی جلتی ہونی چاہیے، اس سے باہر نہ نکلے بس۔ تو بعض حضرات نے یہاں کہہ دیا کہ اس کا وقف اللہ پر نہیں ہوگا بلکہ والراسخون فی العلم، اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ اس کا معنی نہیں جان رہا ہے مگر اللہ اور راسخ فی العلم، لہٰذا دیکھو ہم راسخ فی العلم میں ہم لگے رہے 24 گھنٹے اس کے پیچھے کتابوں کو تلاش کر رہے، لہٰذا لو۔ تو ان لوگوں نے اپنا مفاد نکالنے کے لیے اس آیت کو وہاں ٹھہرایا۔ تو دونوں نظریے ہیں، لیکن اگر زیادہ زور اور دلائل کی قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صحیح بات یہی ہے کہ خدا کے سوا کوئی اس بات کو نہیں جان رہا، اور اگر اس کو دیکھنا ہے کہ دونوں میں قوت کے اعتبار سے کس کی بات جو ہے راجح ہے، تو اس کے لیے مستقل بیضاوی شریف تفسیر پر بہت ہی جامع معنی ایک ایک ہندی کی چندی کرنے والے امام بیضاوی ہیں، انہوں نے خصوصاً یہ حروف مقطعات اور متشابہات پر جو بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، شاید کسی اور نے کی ہو، بہت ہی زبردست تفسیر ہے، اس میں موجود ہے اور یہاں کتب خانے میں بھی ہے، ذرا زیارت کرنا ہو تو کر لیں۔ خیر، تو یہ متشابہات میں دوسرا تھا مقطعات، اور اب ایک پہلا ہے وہ متشابہات میں ایک دوسری قسم وہ دی جو معلوم المعنی ہے اور مجہول المراد، جیسے کہ ید، وہاں اس کا معنی معلوم ہے لیکن اس کی مراد مجہول ہے، تو وہاں بھی اس کی مراد کے پیچھے لگنا نہیں، وہاں بھی یہ دو نظریے ہوں گے، بعض یہ کہیں گے بعض یہ کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ شرع عقائد میں پڑھیں گے، اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں پڑھیں گے کہ اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں معلوم المعنی، معنی معلوم ہے لیکن مراد مجہول ہے، تو وہاں علماء دیوبند اور یہ ہمارے بڑے بڑے حضرات وہاں تعویل کیا کرتے ہیں؟ تعویل یوں کرتے ہیں کہ ید دیکھو اللہ کے لیے استعمال ہوا تو معنی تو معلوم ہے کہ ہاتھ ہے، لیکن مراد اس کی مجہول ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے ہاتھ نہیں ہو سکتا، تو وہ مراد کیا نکالتے ہیں وہاں؟ قدرت، اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی قدرت، تو وہاں اس کی تعویل کرتے ہیں علماء دیوبند، اور آپ پڑھیں گے شرع عقائد میں کہ وہاں ید سے مراد اور اس طرح یہ متشابہات والی جو صفات ہے جس کے معنی معلوم ہے لیکن مراد مجہول ہے، تو وہاں اس سے مراد قدرت ہے، کئی کہیں گے یہ ہے، تو اس کی مراد کہ یہ ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے دو گروہ، ایک متقدمین کا ایک متاخرین کا۔ تو متقدمین یعنی ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد، ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس طرح کے معنی یا پہلے الف لام میم دونوں کو کوئی نہیں جانتا، جبکہ متاخرین جو بعد میں آنے والے ہیں ابو یوسف اور محمد کے بعد وہ سب، ان سب نے پھر یہ بات کہی ہے مجبور ہو کے کہ یہاں ید سے مراد اس کی مراد قدرت،
یا یہاں اس سے مراد یہ ہے. تو یہ متاخرین بعد والوں کا نظریہ ہے، پہلے والوں کا نظریہ نہیں. تو یہ بات کتابوں میں موجود ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایک کتاب ہے مبحث الصفات، اللہ کی صفات پر، عربی میں. اس میں عقائد، آپ جو ابھی شرح عقائد پڑھ رہے ہیں وہ کس کی کتاب ہے؟ اس کے مصنف کون ہے؟ وہ تو شارح ہیں، شارح. اس کے ماتین کون ہے؟ نسبیہ. تو کون ہے اس کے ماتین جو لکیر والے ہیں؟ ابو عمر النسبی، جو صاحب ہدایہ جو ہے نا، ان کے استاد علی مرگینانی کے استاد ہے ابو عمر النسبی. تو یہ عقائد پر کتاب ہے ان کی، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے عقائد پر کس نے کتاب لکھی تھی؟ عقائد پر، عقیدے والے یعنی اس عقیدے کے مسئلے پر. کیا ابو منصور؟ کون سے ابو منصور ماتریدی نے لکھی تھی؟ کون سے لکھی تھی؟ ارے ابو حنیفہ کی کتاب تھی الفقہ الاکبر. ان کے شاگردوں نے جو لکھی الفقہ الاکبر، آج بھی موجود ہے. اس کے اندر ابو حنیفہ کا یہ قول موجود ہے کہ اس طرح ید سے مراد قدرت، فلا سے مراد یہ مراد واضح جو کرنے والے لوگ ہیں وہ معتزلی اور قدریہ ہے. یعنی اس طرح ید کی مرادوں کو اس طرح واضح کرنا یہ کس کا مشغلہ ہے؟ معتزلی اور قدریہ لوگوں کا پیشہ ہے. اہل السنہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے صفات کے اندر اس طرح تعویل کرے. اب سوال یہ ہے، یہ یاد رکھنا کہ وہاں یہ اس طرح صفات میں تعویل کر کے کہنا کہ ہاتھ سے مراد قدرت، یہ کس کا طریقہ ہے؟ وہاں لکھا ہے ابو حنیفہ جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو معتزلیوں کا کام ہے، ہمیں وہاں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واللہ اعلم بمرادہ. تو یہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے میرا کہ اب معتزلی کون؟ آج کل دیوبند جو اس کی تعویل کر رہا ہے تو معتزلی کون بنا؟ تعویل کرنے والے بنے یا کون بنے؟ نہیں بنے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس قاعدے کا اور موجود ہے وہ کتاب اور آج بھی اس میں لکھا ہے. تو اب اعتزال والا ہے کون؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے کرنے کی کیا ضرورت ہے وہاں تعویل. اب کہتے ہیں، اب سوال وہ کہتے ہیں کہ بھائی تعویل کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے مجبور ہے. آج پہلے زمانے میں اس طرح فرقہ ضالہ وجود میں نہیں آئے اور بعد میں فرقہ ضالہ معتزلہ وغیرہ وجود میں آئے تو ان کو خاموش کرنے کے لیے، الزاماً جواب دینے کے لیے اس طرح تعویل کرنی پڑے گی، ورنہ ہم ہار جائیں گے مناظروں میں. اس لیے ہم کرتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں. تو کیا صرف ان کو خاموش کرنے کے لیے جس کا معنی خدا کے سوا کوئی نہیں جان رہا ہے وہ اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کوئی جو ہے تعویل کرنے کی ضرورت ہے، بس اتنا کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ کی طرف سے انسان کا امتحان ہے کہ اس کو ایسی بلا تعویل کے بلا تو چرا کے مانتا ہے یا نہیں مانتا. پھر تو سوال اس بات پر بھی ہوگا کہ الف لام میم یہ جو لفظ ہے تو مشرکین آج سوال کرتے ہیں ہم سے کہ قرآن کس کے لیے آیا ہے تمہارے؟ تو ہم کہتے ہیں کس کے لیے؟ لوگوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم، اسی طرح توسین یاسین، اس کا معنی کیا؟ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جب پتہ نہیں تو تم کہتے ہو قرآن لوگوں کی رہبری اور گائیڈ لائن ہے، تو جب پتہ ہی نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے تو کیسے رہبری کرو گے لوگوں کی؟ پھر کیا جواب؟ پھر یہ عالم کیا جواب دیتا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو لفظ ہے اس کا معنی معلوم نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری اس میں رہبری ہے. کیا ہے رہبری؟ وہ رہبری یہ ہے کہ اللہ نے ان لفظوں کو ایسے بالکل مخفی رکھ کے اس سے مقصد ہمارا امتحان.
کہ ہم ایسی بلا چوچیرا کے بغیر تعبیر کے مانتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ کے جو ہے کلمات ہے اور اس کے معنی اللہ جان رہا ہے. تو اس میں ہمارا امتحان مقصد ہے. جو مانے گا وہ حقیقی معنوں میں مسلمان، نہیں مانے گا اور اس کی معنوں کے پیچھے لگے گا تو وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں. تو گویا اس سے بندوں کا ایک امتحان. تو جب یہاں یہ جواب دیتے ہو تو وہاں کی تعبیر کر رہے ہو، وہاں بھی جواب دے دو کہ وہاں امتحان مقصد ہے. اس لیے یہ سوال قائم ہے، ابھی بھی سوال قائم ہے. اس طرح تعبیر جب یہ ان لوگوں کا مسلک ہے تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت؟ کہتے ہیں مجبوری، تو مجبوری کیا؟ یہ سوال دے دو مجبوری کیا بات. اب آگے حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے سب شروع میں جو لگے ہیں الف لام میم وغیرہ؟ تو کہا سر من اسرار اللہ تبارک و تعالی، ہذہ سر، یہ تمام کے تمام ایک راز ہے، راز اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. لا یعلمها الا اللہ، اس کو اور اس کے معنی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان رہا. تو جب صحابہ کرام نے یہ بات کہی تو ہمیں کیا بات ہے، ہمیں کیا حق پہنچ رہا ہے اس کی تعویل کرے اور اس کے پیچھے لگے. لہذا یہ صحیح بات یہ ہے کہ جو متشابہات دو طرح کے ہیں، تو اس میں جو آج دیوبند دوسرے میں تعویل کر رہے علماء وہ بھی حتی الامکان نہیں کرنی چاہیے. چاہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو تعویل کرتے ہیں اور جس سے جو معنی مراد لیتے ہیں وہ حقیقت میں وہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد وہی ہے جو اللہ کی ہے، لیکن پھر یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، اب اس کے بعد یہاں یہ سمجھے کہ مشرکین کا جو سوال ہے کہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے، جب اس کا معنی معلوم نہیں تو ہدایت نہیں، تو ہم نے جواب دیا کہ امتحان مقصد ہے. تو یہاں ایک بات ظاہر سمجھ لے کہ عموماً جتنی بھی شریعت کے احکامات ہیں وہ دو طرح کے. بعض احکامات وہ قرآن پورا شریعت ہے، تو اس میں بعض احکامات ایسے ہیں کہ جس کی علت انسان جان رہا ہے اور جس کا مقصد انسان یعنی مانا، اور اس کا مقصد انسان کو پتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ، اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے. اور بعض احکامات ایسے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، بس صرف کہا کہ بس اس بات میں تم میرے اوپر ایمان لے آؤ. اس کا معنی کیا، اس کی حکمت کیا، اس کا جو ہے مفہوم کیا، وہ کچھ بھی انسان کو پتا نہیں، یعنی انسان سے مابرا. تو بعض احکامات ایسے ہیں کہ جس کی علت انسان جانتا ہے اور بعض احکامات ایسے ہیں کہ جس کی علت انسان نہیں جانتا. اور وہ احکامات جس کی علت انسان جانتا ہے خود قرآن نے اللہ میں بے شمار بیان کیے. مثال کے طور پر انسان نماز پڑھ رہا ہے، اب ہم سے کوئی مشرک یا کوئی غیر بھی یا کوئی مسلمان ہی سوال کر لے کہ مسلمان تو نماز کیوں پڑھتا ہے، تیری نماز کا مقصد کیا؟ تو یہ نماز ایک حکم ہے، تو اس کا مقصد ہم جانتے ہیں، اللہ نے خود اس کی وضاحت کی ہے. کیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری. تو نماز کا مقصد خود اللہ نے بعد میں کیا بیان کیا؟ لذکری. نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد کرنا، اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھتے ہیں ہم، تو اس کا مقصد خود بعد میں اللہ نے ذکر کیا. اسی طرح قصاص، کوئی پوچھے کہ تم جو ہے قصاص بھی انسانوں کو مارتے ہو تو کیوں؟ تو خود قرآن میں اللہ نے اس کا مقصد اور حکمت بیان کی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں بعد والوں کے لیے عبرت اور جانوں کا بچاؤ، تو خود مقصد اللہ نے بیان کیا. اسی طرح نکاح، نکاح کا مقصد کیا؟ نکاح کیوں کرتا ہے انسان؟ حصول اولاد کے لیے. اور انسان جو ہے نکاح کو مشروع کر کے اس کی علت کیا؟ زنا سے بچ جائے اور اختلاط نسب نہ ہو اور اولاد، تزوج الودود الولود، ہاں کہ اس سے اولاد مقصد ہے اور اس طرح زنا کے ارتکاب سے لوگ بچ جائیں، تو اس کا مقصد خود موجود ہے. تو بے شمار ایسے احکامات ہیں کہ قرآن میں بھی ہے اور جو ہے حدیث میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف کتابیں بھی اس پر ہے کہ جس میں انسان ان کے مقاصد کو جان سکتا ہے. اور اس پر علماء کی بے شمار جو ہے علم اسرار، شریعت اور احکام کے راز، اس کا مقصد کیا، اس کے کرنے کی وجہ کیا 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 کیا، یہ جو علت ہے ہر ایک کے اوپر جو ہے کتاب بہت سے علماء نے، جیسے کہ خصوصاً آپ کو پتا ہے کہ حجت للہ بالغہ شاہ ولی اللہ کی ہے، وہ اسی موضوع پر ہے کہ مثلا وضو میں 4 پیشانی کو بالوں سے یہاں تک دھوتے ہیں، 2 ہاتھ دھوتے ہیں، مسا اور پیر، تو کیوں دھوتے ہیں 4 ہی، کیا وجہ؟ اسی طرح کلی کرتے کیوں؟
اسی طرح یہ کرتے ہیں تو کیوں، یہ کیوں کا جو جواب ہے وہ اس میں موجود ہے. اسی طرح اس کی شرح مفتی سعید احمد صاحب کی رحمۃ اللہ الواسعہ وہ بھی اسی موضوع پر ہے. اسی طرح علامہ تھانوی کی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ عقل کی نظر میں یعنی اس کے علتیں کیا، اس پر بھی تھانوی صاحب کی کتاب ہے. اسی طرح عربی میں ہے المسائل العقلیہ فی احکام النقلیہ. اسی طرح اور بھی علامہ شاطبی کے المقاصد الشریعہ. اس طرح بہت سی کتابیں موجود ہیں اس بات پر کہ جو انسان کی عقل میں آ سکتے ہیں اس کے مقاصد اور اس کے علت. اور بعض احکامات ایسے ہیں کہ وہاں انسان کی عقل سے بالکل ماورا ہے، اس کی حکمت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایسے بھی بے شمار اس میں سر فہرست یہ ہے کہ اس کی حکمت معنی کیا، کیوں اتارا، کہ کیسے ہدایت اللہ ہی جان رہا ہے. بس ہمیں تو اتنا ہے کہ اس میں ہمارا امتحان مقصد ہے. ہاں اللہ نے جو ہے ہمارا امتحان لیا کہ ہم اس کو مانتے یا نہیں. جو لوگ اس کا معنی نہ جاننے کی وجہ سے یوں کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو وہ گمراہ ہو گئے، اور جو مان لیتے ہیں وہ حقیقت میں ایمان والا ہے. اور ایسے بے شمار مثلا اگر ایسی مثالیں دیکھنی ہے آپ کو تو حج کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ انسان کی عقل سے بالکل ماورا ہے. مثلا صفا مروہ کی جو سعی ہوتی ہے وہ کیوں مشروع ہے، اس کی علت حقیقت میں تو حضرت وہ حاضرہ کا جو ہے سعی کرنا، اور کیوں پانی کی تلاش میں. لیکن آج قیامت تک جتنے بھی جا رہے ہیں تو ہر ایک دوڑ رہا ہے وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہ چکر کاٹ رہا ہے. تو کیا وہ پانی کے لیے دوڑ رہا ہے؟ وہ تو دوڑی تھی پانی کے لیے، تو کیوں دوڑ رہا ہے بیان؟ پانی تو تیرے پاس کچھ ساتھ میں موجود ہے. کیوں؟ اس کیوں کا کیا جواب وہ خدا جان رہا ہے. ہاں انسان اپنی عقل سے اتنا تو کہے گا کہ ہم جو ہے اللہ کے عشق اور اس کی محبت میں، تو اس کا مطلب تو یہی نکلا نا کہ حقیقت میں وہ تو پانی کے لیے بھاگے اور ہم پانی ہے اس کے باوجود بھاگ رہے. تو ایک سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ اللہ نے اس میں ہمارا امتحان رکھا ہے کہ ہم ان کے نقش اس کے کہنے کے مطابق دوڑتے ہیں یا نہیں، یہ ہے. لیکن بعد والے جو دوڑ رہے ہیں تو ان کی کیا حکمت، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اسی طرح وہ جو کنکریوں سے جمرات کی رمی ہوتی ہے وہ اصل اس کے علت تھی وہ حضرت ابراہیم کا شیطان جب سامنے آیا تو اس کو مارنا. اور آج جب مار رہے تو کیا ہر کسی کے سامنے آتا ہے وہ تو گیا، لیکن پھر بھی ان کے نقش قدم پر قیامت تک یہ عمل جاری. کیا حکمت؟ کیوں؟ بس محبت ہے اور امتحان مقصود ہے کہ ہم اس کے مطابق کرتے ہیں. لیکن اس کے علت حقیقت کیا، وہ انسان کی عقل سے بالکل ماورا ہے. تو بعض احکامات ایسے ہیں جو بالکل عقلوں سے ماورا ہے، اور اس کے اندر تقاضا یہی ہے کہ اس میں بندوں کا امتحان مقصد ہے. اور بعض ایسے ہیں جو عقل میں آنے والے ہیں تو مستقل اس پر کتابیں موجود ہے. لہذا یہ بھی جو الفاظات ہیں یہ تمام کے تمام دوسرے قبیل سے یعنی عقل سے بالکل ماورا ہے.